اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام نامی میں کتنی برکت ہے. آپ ذرا سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ کے زمانے میں ایک انسان ایسا جو بڑا گناہگار، سیاہکار، خطاکار انسان تھا. اللہ اکبر. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے، اس کے محلے کے لوگ اس کو دفن نہیں کیا بلکہ اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا، کیونکہ یہ گناہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا. لوگوں نے سوچا اتنا بڑا گناہگار کہ پوری زندگی اس نے اپنے گناہوں میں گزاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قریب ہم جائیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے. تو لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اور وحی فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک نیک بندہ ہے جو کچڑے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، جس کو لوگوں نے کچڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے اس کے انتقال کے بعد. جاؤ اس بندے کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کو زمین میں دفن کرو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے آپ آتے ہیں، اس محلے میں آئے، اس علاقے میں آئے جہاں پر اس آدمی کا انتقال ہوا تھا، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ یہاں پر کسی کا انتقال ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں انتقال تو ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آخر اس گناہگار کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخر اس سیاہکار کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا گناہگار انسان تھا، خطاکار انسان تھا. اللہ اکبر. لیکن رب کا حکم ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس جاتے ہیں جہاں پر لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈالا تھا. اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو غسل دیا اور زمین میں دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا والے کہہ رہے ہیں، اس کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اس کے گھر والے اور محلے والے کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا خطاکار تھا، گناہ اتنے زیادہ تھے کہ اپنی پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزارا تھا. لیکن پروردگار آخر تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا؟ آخر تو نے اس بندے کو اپنا محبوب کیسے بنا لیا؟ تو رب کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، میں جانتا ہوں یہ بندہ گناہگار تھا، میں جانتا ہوں یہ بندہ سیاہکار تھا، میں جانتا ہوں یہ بندہ اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزارا کرتا تھا. لیکن اے موسیٰ جب دن کے اجالے میں یہ گناہ کر کے اپنے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر آیا کرتا تھا تو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتا تھا، اور غسل کرنے کے بعد یہ تورہ شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آ جاتا، جہاں جہاں محمد آ جاتا، وہ اس بندہ اس نام کو چوم لیا کرتا تھا، محمد کے نام کو چوم لیا کرتا تھا. اس نام کو چومنے کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے ارے دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑی بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. ارے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، ارے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا.